اس کہانی کا عنوان ہے تایا کی بیٹی اور دوسری بیوی۔ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ہی بیٹے کو بلی کا بکرا بنا دے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جموں کشمیر انڈیا سے۔ سن 2000 میں وہاں پہ دو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے لڑکا، اس کا نام ہوتا ہے ابرار حسین، اور ابرار کے تایا گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام رکھتے ہیں ریحانہ کوثر۔ ابرار کا جو تایا بہت شاطر اور تیز آدمی ہے۔ اس نے سوچا کہ جب بیٹی میری بڑی ہوگی، رشتہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے گی، رشتہ گھر میں ہی ہے، بچے چھوٹے ہیں، ان کی منگنی کر دیں۔ مہمان اکٹھے کیے اور دونوں بچوں کی، ابرار حسین کی اور ریحانہ کوثر کی منگنی کر دی۔ اب بچے بڑے ہوتے گئے اور بچوں کو بات یاد کراتے صبح دوپہر شام کہ تم دونوں مستقبل میں میاں بیوی بنو گے، تمہاری بچپن میں منگنی ہو چکی ہے۔ ابرار حسین کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ لڑکی سمن بکمن تھی، اس میں کوئی فیلنگ نہیں تھی، باقی بچوں کی طرح وہ تیز تلار نہیں تھی، اسے کوئی گھومنے پھرنے کا، میک اپ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، عجیب و غریب تھی، لیکن اس میں بچی کی غلطی نہیں ہے۔ اب نہ ابرار نے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں بڑی مشکل سے پاس کی ہے، اس کو صبح دوپہر شام ایک ہی بات کرتے، ابرار جلدی سے بڑا ہو جا اور ریحانہ کوثر کو دلہن بنا کے ہمارے گھر لے آ، اور جب بہو لے آ بس تو۔ ابرار کہتا ہے آپ لوگ کیسے بندے ہو، میں بچہ ہوں، ابھی میں شادی کر لوں، میرے پڑھنے کی عمر ہے، کچھ پڑھ جاؤں، کچھ بن جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، پھر سوچوں گا۔ آپ ہر وقت ایک ہی بات مت کیا کرو، اور مجھ کو نہیں پسند ہو رہے آپ کی ریحانہ کوثر۔ غصے میں رہتا، ایسے ہی میٹرک کر لی، میٹرک کے بعد آگے بی اے میں داخل لے لیا۔ تو ماں اس کی کہتی ہے ایک دن نا کہ نا کھانا کھا رہا تھا ابرار کہ تو نا جلدی سے بہو لے آ، میں کب تک گھر میں اکیلے کام کروں گی۔ ابرار نے کھانا پھینک کے مارا، غصہ آیا کہ آپ ایک ہی بات ہر وقت کرتے رہتے ہو۔ ابرار کی ماں نے ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے ابرار کے پاؤں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ جب ابرار نہ مانا تو ابرار کی دادی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، ماں نے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بھی اور ریحانہ کوثر کی بھی زندگی برباد کر رہے ہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے، ایسا کرو گے تو آپ کے جھگڑے بڑھیں گے اور میری زندگی برباد ہو جائے گی، اب میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اور کہہ کے وہاں سے نکل آیا۔ سوچتا ہے اپنے باپ سے کال کروں، اس کا باپ سعودی عرب میں تھا، ابرار کا تایا اور ابرار کا باپ سعودی عرب میں تھے۔ ابرار فون کرتا ہے اپنے تایا کو، اپنے ابو کو، ابو سے کہتا ہے کہ ابو جی آپ لوگ جو کر رہے ہو نا وہ غلط ہے، میری زندگی تو برباد ہوگی، آپ لوگوں کی دونوں بھائیوں کی دوستیوں بھی خراب ہو جائے گی، آپ لوگوں میں جھگڑے ہوں گے، مجھ کو اس سے پیار نہیں ہے، مجھ کو اچھی نہیں لگتی، میں شادی کروں گا تو اپنی مرضی سے کروں گا، میں کیوں شادی کروں آپ کی مرضی سے، اور اگر آپ نے کرا بھی دی نا تو میں دوسری شادی لازمی کروں گا اپنی مرضی سے۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے سنی کر کے فون بند کر دیا۔ ابرار کے گھر میں کوئی ویلیو نہیں تھی، سارے گھر والے ریحانہ کوثر کو سپورٹ کرتے تھے، اسے بھی پیار کرتے تھے، اسے پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ آخر نا اچانک ایک بار کیا ہوتا ہے، اس کا تایا، ابرار کا تایا اور ابو آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے، اور اچانک پہنچ کے ابرار کو گھیر لیا۔ اس نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ ابرار کہتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں، میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، اب کیسے شادی کر لوں میں، آپ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں فکر کیوں کرتا ہے، تجھے پہلے بھی ہم ہی پال رہے تھے، آگے بھی ہم پالیں گے، پریشان مت ہو، تمہارا جب تک جاب نہیں ہوتا ہم تمہارا خرچہ اٹھائیں گے۔ لو جی، ایسے کرا کے ابرار کو گھیر کے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کو پیار نہیں تھا، کوئی فیلنگ نہیں تھا، اور 10 دن گزرتے ہیں شادی کو تو ابرار کے ماں باپ کہتے ہیں دیکھو ابرار، تمہاری شادی والی لائف ہے، اور تمہاری فیملی ہے، لہٰذا تم کماؤ اور کھاؤ، ہمارے پاس تمہارا خرچہ اٹھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ابرار کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، مجھ کو تو پہلے بڑے سہانے خواب دکھائے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجبوری میں بیچارہ جاتا ہے مزدوری کے لیے، اس نے کہیں مزدوری کی نہیں تھی، اسٹوڈنٹ لائف دیکھی تھی اس نے، ابھی پڑھائی فارغ ہوا تھا۔ لو جی، مزدوری کی 4 5 دن، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مزدوری مجھ سے نہیں ہوگی، میں آگے پڑھائی کروں گا۔ آگے پڑھائی کرتا ہے، آگے محکمہ ہوتا ہے، روڈ بناتے ہیں، اس محکمے میں اس کو جاب مل جاتی ہے، جاب ہوتی ہے، سیلری ہوتی ہے 25 30 ہزار، یہ دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے جاب کے لیے۔ ابھی اس کے آگے بھی امتحان باقی ہیں، کہتے ہیں نا عشق کے امتحان باقی ہیں۔ جب یہ دوسرے شہر میں جاتا ہے نا، وہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو ابرار کو دیکھ کے ابرار کو دل دے بیٹھی، ابرار کے آگے پیچھے گھومتی،
اب دونوں میں دوستی ہو گئی، نمبر ایکسچینج ہو گئے، باتیں کرنی شروع ہو گئی۔ لڑکی پیار بھری باتیں کرتی۔ ابرار حسین سوچتا کہ لڑکی کو تو پتہ نہیں ہے، مجھ کو سب پتہ ہے، میں کیوں اس بچی کو دھوکہ دوں۔ اس لڑکی سے کہتا ہے، اس کا نام تھا ریحانہ کوثر، اس لڑکی کا نام تھا سلطانہ کوثر۔ سلطانہ کوثر سے کہتا ہے، دیکھو سلطانہ، میں شادی شدہ ہوں، میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی تھی میری مرضی کے بغیر، جو میری بیوی ہے وہ میرے تایا کی بیٹی ہے۔ تو سلطانہ کوثر کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور ناراض ہو کے چلی گئی۔ کچھ دن تو ناراض رہی، پر ناراضگی نہ زیادہ دن برداشت نہ کر سکی، کیونکہ اس کو پیار تھا ابرار حسین سے۔ پھر واپس آتی ہے ابرار کے پاس، اسے کہتی ہے، مجھے تو تم سے پیار ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، تمہاری ایک بیوی ہو 10 بیوی ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتی ہوں، بات ختم۔ اب تو یہ پیار نہ پروان چڑھ رہا ہے اور سلطانہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ سلطانہ اسے کہتی ہے، مجھ سے شادی کر لو۔ ابرار نے کہا، دیکھو تمہاری عمر ابھی تھوڑی ہے، تو جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی 18 سال، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ سلطانہ کوثر سے ہار نہیں جاتا، کچھ دن تو گزارتی ہے، پر وہ آ جاتی ہے اس کے گھر پہ، ابرار کے گھر پہ جہاں پہ وہ رہ رہا تھا۔ اسے کہتے مجھے شادی کر۔ کچھ دن رہنے کے بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کے وقت سلطانہ کوثر کی عمر تھی 17 سال اور 8 ماہ۔ جو ہی شادی ہوتی ہے تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے اور پہنچ جاتی ہے لڑکی کے ماں باپ پہ۔ وہ لوگ تو جناب غصے سے لال پیلا، ابرار کے ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور جو ابرار کا سالہ ہے وہ بھی اس کی بہن پہ، اس کے بھائی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ابرار کو فون کرتے ہیں، ابرار بھاگا بھاگا پہنچتا ہے وہاں پہ۔ ادھر جو ابرار کا سسر اور تایا ہے، 2 اسٹامپ پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے اس پہ سائن کر، اگر تو نے میری بیٹی کو طلاق دی تو تم کو 50 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا۔ ابرار مرتا کیا نہ کرتا، پیپر پہ سائن کر دیے۔ دوسرے پیپر لے کے آیا، اس پہ سائن کر کہ تیری جو تنخواہ ہے، جتنی بھی تنخواہ تیری ہوگی، اور اس کی آدھی تنخواہ میری بیٹی کی ہوگی۔ ابرار نے وہ بھی سائن کر دیا، اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے اس کو، اور واپس آ گیا اپنی دوسری بیوی کے پاس جس سے وہ لو میرج کی تھی۔ اب وہاں پہ دونوں میں نا پہلی بیوی کو لے کے اکثر نہ جھگڑا ہوتا، تو سلطانہ کوثر کہتی ہے، تم پہلی بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ کہتا ہے، میں نہیں طلاق دے سکتا، تم کو شادی سے پہلے بتایا تھا میرے تایا کی بیٹی ہے، بڑے مسئلے خراب ہیں، اور ویسے بھی میں نے پیپر سائن کرا 50 لاکھ کا۔ ادھر جو ہے یہ لڑکی جو سی ہے سلطانہ کوثر، جذباتی لڑکی تھی، کہتی ہے یا پھر میں رہوں گی یا وہ رہے گی۔ وہ کہتا ہے، تم میری محبت ہو، پیار ہو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، ایسا مت کرنا۔ وہ کہتی نہیں، اس کو طلاق دے پہلی بیوی کو۔ ایسے کرتے کرتے طلاق تو نہ دی اس نے، نہ اس کو دی نہ اس کو دی۔ سلطانہ کوثر دوسری بیوی ہے، یہ پہنچ گئی کورٹ میں، اور کورٹ کے ذریعے اس نے طلاق لے لی ابرار حسین سے۔ ابرار حسین بیچارہ تنہا ہو کے رہ گیا۔ جو پہلی بیوی ہے، نہ وہ پیار کرتی ہے، نہ پیار بھری باتیں کرتی ہے، اور جو دوسری بیوی تھی وہ طلاق لے کے چلی گئی، اور یہ ذہنی مریض بن گیا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اور یہ اس ٹائم نا اتنا مشکل میں ہے کہ کوئی حال نہیں اس کا۔ اگر بیوی کو طلاق دے تو 50 لاکھ کہاں سے لائے؟ تو آپ وہ کچھ مشورہ دیں اس بندے کو کہ مشکل سے کیسے نکلے، کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ یہ بندے جو ویڈیو سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا حل تو ہوگا نا، بڑے بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں، ویڈیو سننے والے ہوتے ہیں، کسی کے پاس ایسی کوئی بات ہو جو ابرار کے لیے فائدہ مند ہو، ابرار کو ٹینشن سے نکال دے۔ وہ ٹینشن میں اس ٹائم ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ خوش رہیں آپ لوگ، اور ابرار کے بارے میں لازمی کوئی اچھی بات بتائیے گا کہ وہ اپنی مشکل کیسے حل کرے۔ اللہ حافظ۔